بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، رانا سہیل گلوبل پلس کے ساتھ ٹورنٹو سے حاضر خدمت ہے. آج کا پروگرام جی اس جلسے کی تعداد کے بارے میں یہ چیز شروع میں بتا دیتا ہوں کہ ایک گروپ سے پوچھا کہ جلسے میں کتنے لوگ تھے، کیونکہ میں تو ٹورنٹو بیٹھا ہوں، اور صحافی سے پوچھا یہ بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی یہ کوئی 3 سے 5 ہزار کے درمیان ہوں گے. پھر میں نے اس کے 2-4 منٹ بعد ایک اور دوست سے پوچھا، میں نے کہا جی کتنے لوگ، اس نے کہا جی کم از کم 75,000 1 لاکھ ہوں گے. اب فرق آپ خود دیکھ لیں، 1 لاکھ کہاں اور 5,000 کہاں، فیصلہ خود کر لیں. لہٰذا جلسہ کامیاب تھا جی کامیاب تھا، جلسہ ناکام تھا جی ناکام تھا. اپنی نظر سے دیکھ، لیکن میرا مقصد یہ نہیں، اس کی تعداد بتانا نہیں ہے. بات یہ اس کی پرپز کیا تھی بھائی، جو اتنے بڑے کیے گئے، اس کا موٹو ہوتا ہے نا کسی چیز کا. کوئی بھی دنیا میں کام کرنا اس کا کوئی موٹو ہوتا ہے نا. کوئی نوکری کرنی ہے تو پیسہ کمانا ہے، کاروبار کرنا تو پیسہ کمانا ہے، گھر بنانا ہے تو بچوں کی پروٹیکشن ہے، کوئی اور کام کرنا ہے تو اس کے لیے اس کے ہوتی نا کہ اس کی وجہ کیا ہے، موٹو. کوئی موٹو خان صاحب کی رہائی کروانی ہے، وہ آپ کروانا نہیں چاہتے. کیا پاکستان کے اندر مہنگائی کم کرنی ہے، وہ تو جتنی مہنگائی زیادہ ہوگی آپ کے فائدے میں ہے، پی ٹی آئی کے فائدے میں ہے. جتنی حکومت اتنی حکومت گندی ہوگی نا. کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ملک کی یکجہتی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ایسا بھی کوئی چکر نہیں ہے. تو پھر کس لیے کر رہے ہیں، کوئی پرپز؟ صرف آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اپنی حاضری لگوا رہے ہیں اور خان صاحب کی وہ تمنا پوری کر رہے ہیں کہ خان صاحب کا حکم آ گیا، خان صاحب لو جی ہم نے جلسہ کر دیا. اب جلسہ ناکام ہے کامیاب ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی میں اپنے موقف پہ قائم ہوں. جلسہ کی مقدار تعداد خان صاحب کی کامیابی نہیں ہے. خان صاحب کی کامیابی کیا ہے یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب کی کامیابی جلسوں میں کیا ہے. واٹ ہی از لوکنگ فار، واٹ ہی از سیکنگ فار، بتاتا ہوں ابھی. اب دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے اس کا چینج کر دیا، جلوں سے ادھر کر دیا، اچھا کیا، لیکن بکر منڈی ہی کیوں دیتے ہیں؟ کہ ان کی چھیڑ تو نہیں بنا دینی انہوں نے بکر منڈی؟ ہاں بھی وہاں سے سنگ جانی والا کیا، وہاں پر اسلام آباد میں تو بکر منڈی، اب لاہور میں لے آیا تو بکر منڈی. اور چلیں جو بھی شرائط 3 سے 6 بجے تک کا ٹھیک ہے جی، ہر ایڈمنسٹریشن اپنا دیکھتی ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے. اور ڈر رہتا ہے نا بھائی. ڈر یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے جو صبح سراج سے آئیں گے یا بلوچستان پنجاب سے آئیں گے یا کسی اور سے آ جائیں گے، ان سے کوئی ڈر نہیں ہے. پاکستانیوں سے کوئی ڈر نہیں ہے. جو باہر کے ملک پاکستانی بن کے بیٹھے ہوئے نا ہمارے اندر، افغانستان والے کھلی بات کرو، افغانستان والے جو پاکستانی بن کے ہمارے اندر چھپے ہوئے نا، ڈر ان سے ہے. ان کا کوئی پتہ نہیں. وہ ایک بندہ پیسے پکڑاتا ہے کہ فلانے کو مارو، فلانے کو پتہ چلتا ہے اس نے تو میری سپاری پکڑ لی، وہ 10,000 زیادہ دیتا ہے، کہتا ہے جا کے اس کو مار دو، اس کو مارنے چلے جاتے ہیں. تو بھائی ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے. یہ کس کا کیا در ہے؟ آپ ہی کا کیا در ہے خان صاحب، آپ ہی لائے ہیں بسائے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، جلسے پہ بات کرتے ہیں. جلسے میں ہمیں پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات نہیں ڈر لگتا، ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے روپ میں آپ نے اندر گھسیڑے ہوئے ہیں. ان سے ڈر لگتا ہے اسی کے لیے. اور یہ جلسہ سیدھا جناب ایک کامیاب جلسہ تھا، ہو جانا تھا کامیاب، لیکن اس کو ناکام کر دیا مریم نواز نے. مریم نواز نے کیسے ناکام کر دیا؟ میں نے کل کے اپنے ولاگ میں بولا تھا کہ یہ جلسہ دونوں صورتوں میں کامیاب ہوگا. جب جلو پارک میں ہو رہا تھا کہ وہاں پر روڈ بھی بڑا آؤٹ ڈیٹڈ تھا، لوگوں نے جانا آنا مسائل. اور یہ جو انہوں نے اب بکر منڈی والا دیا نا جی، یہاں پر کانا کے پاس لاہور میں، جو لاہور کو جانتے ہیں، تو سب سے پہلے تو جو ہماری مقتدر ہے نا، اس نے اسلام آباد سے وہ ہے جی برہان انٹرچینج، وہاں پر کنٹینر لگا دیے اس نام پر کہ ہم نے یہاں پر فلٹریشن کرنی ہے، بندوں کو چھان کے جانے دینا ہے تاکہ کوئی تخریب کارنا اندر چلا جائے موٹر وے سے. تو مریم نواز کو جب پتہ چلا، مریم نواز نے جناب اپنے، ہیں تو وہ چیف منسٹر لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، انہوں نے ارباب اقتدار سے بات کی کہ بھائی صاحب یہ کنٹینر ہٹا دیں، ہماری ریپو خراب کر رہے ہیں، ان کا جلسہ ٹھوس ہو جانا ہے. ایویں کنٹینر لگا کے اس کو کیوں کامیاب کر رہے ہیں؟ کنٹینر ہٹا دیں. تو تمام راستوں سے کنٹینر ہٹا دیے گئے، کہیں پر ٹریفک ہیزرڈ نہیں آئی. جلسے میں آنے والوں کے لیے کہیں پر بھی ٹریفک ہیزرڈ نہیں آئی. انہیں کہا جی سچ بسم اللہ آؤ، جس نے آنا ہے جی آؤ. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تسی جڑا سا پکڑنا آ کے کر لو.
تو سانپ نہیں نکل سکا. تو اٹ از دا سکسیس آف مریم نواز. جس کا کریڈٹ اس کو دینا چاہیے بھائی, دیں کریڈٹ, آپ بھی دیں, آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے. آزادی ہے, اظہار رائے ہے, سب کو کرنی چاہیے. اب وہاں پر اچھا جی, ایک چالاکی جو اس نے کی علی امین گنڈا پور, اس کا ویسے تو ہے نا جی دورہ چہرہ ہے نا, ڈبل فیس ہے اس کا, جس کا ہمیں پتہ ہے کہ دورہ تہرہ ہے, چورہ ہے, پچورہ ہے, وہ کتنے ہی ہوں گے اللہ بہتر جانے. لیکن اس آدمی کا جناب دورہ چہرہ یہ ہے کہ یہ وہاں پر جب آیا نا اسلام آباد سے, وہ کہہ رہے جی کہ لیٹ ہو گئے, وہاں سے لیٹ چلے تھے. یہ کاکے نہیں ہیں, انہیں سب پتہ ہے کتنے ٹائم میں کتنی جگہ پہنچا جاتا ہے, کتنے کراؤڈ کے ساتھ کتنا ٹائم لگے گا, کیسے فاسٹ چلنا ہے, کیسے سلو چلنا ہے, سارا پتہ ہے ان لوگوں کو. جان بوجھ کے یہ چلے, جان بوجھ کے کیوں چلے, اور یہ بھی سن لیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وربل کمٹمنٹ تھی کہ میں جلسے میں نہیں جاؤں گا, اگر میں گیا بھی تو میں تقریر کوئی خطرناک نہیں کروں گا. انہوں نے پہلی شرط یہ لگائی تھی کہ آپ نے جانا ہی نہیں جلسے میں, آپ نے خود کو ڈیلے کر لینا ہے, لیٹ کر لینا ہے. دس از یور ہیڈیک کہ آپ کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے. دس از نن آف آور بزنس. لیکن بہتر آپ جلسے میں نہ جائیں. انہوں نے کہا مجھے پنجاب تو جانے, انہوں نے کہا پنجاب تک چلے جائیں, باقی جو آپ نے ڈرامہ کرنا کرتے رہیں, لیکن وہاں پر نہیں جانا آپ نے. اس لیے یہ گھر سے ہی لیٹ نکلے علی امین گنڈا پور صاحب. اور دوسری بات جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, میری طرح کے بڑے لوگ ہیں جو ڈسکس کر رہے ہیں, سن رہا ہوں میں لوگوں کی باتیں, جی اس کو 1-2 گھنٹے اور دے دینے چاہیے تھے ایکسٹینشن میں, لائٹ بند نہیں کرنی چاہیے تھی. لائٹ بند کیوں نہ ہوتی, کیونکہ لائٹ بند بھی اسی کمٹمنٹ کے تحت ہوئی ہے کہ جیسے ہی علی امین گنڈا پور خدا نخواستہ ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں, ان کو تقریر کا موقع نہیں دیا جائے گا, اور جیسے ہی 6 بجیں گے یہ لائٹیں بند کر دی جائیں گی, تاکہ علی امین گنڈا پور کے پاس یہ ایکسکیوز ہو کہ جناب لائٹیں بند کر دی گئی تھی, میں کیسے جلسہ کرتا. تو وہ انہوں نے دونوں اپنی جو تھی نا گنجائشیں دونوں استعمال کیں. وہ گنجائش کا لفظ اس لیے بولا جس طرح طارق عزیز کہا کرتے تھے غلطی گنجائش نشتہ, تو 1-2 غلطی کی گنجائش ہوتی نا, انہوں نے اپنی ساری گنجائشیں وہاں پر مکمل کیں. اب آئیے کہ یہ جلسہ خان صاحب کے انہوں نے چالاکی کیا کی ہے. یہ جو چالاکی انہوں نے کی ہے نا خان صاحب کی پرپس کو سرو کرنے کے لیے کی تھی, جس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے 1 لاکھ کا بھی جلسہ ہو جائے تو وہ سکسیسفل نہیں ہے, وہ کامیاب نہیں ہے. علی امین گنڈا پور نے راستے میں آتے ہوئے روڈ کے اوپر ایک ٹرک کھڑا ہے, پنجاب میں یہ انٹر ہو چکے ہیں. کون آ رہا ہے؟ چیف منسٹر خیبر پختونخوا. کون آ رہا ہے؟ چیف منسٹر خیبر پختونخوا. اس نے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, لاٹھی ہے, جو بھی ہے, اس سے آ کے پنجاب کے اندر لاہور کے قریب سمبولک چیزیں دیکھیں, استعاروں میں, کنایوں میں, سمبلز میں, یہ چیزوں کو دیکھیں, کوشش کریں, آنکھیں کھلی رکھیں. اس آدمی نے لاہور کے قریب آ کر ایک ٹرک کھڑا ہے روڈ کے اوپر, اس کے آ کے شیشے توڑے. جس طرح بدماشی نہیں کرتے, بدماشی باقاعدہ بدماشی کر کے اس ٹرک کے شیشے توڑے ہیں. اب اس کے جواب میں کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے جواب میں یہ ہو سکتا تھا کہ ٹرک والا, ٹرک کا مالک, ٹرک کا ڈرائیور آگے سے بولتا, گالی دیتا, ریزسٹ کرتا, اس کو مار پڑتی, یا پھر نہ پڑتی, یا وہ بزدل ہو کے بھاگ جاتا. لیکن یہ نہیں ہوا. دوسرا کیا ہو سکتا تھا جو کہ پھر نہیں ہوا, کہ اس صاحب نے شیشے توڑے, چیف منسٹر صاحب نے بدماشی کی, ہاں تو جو ساتھ ہوتے ہیں نا ویسے ہی وہ پیسے اکٹھے کرنے والے ایسے لوگوں کے, وہ زمین سے گولیوں کے خول اکٹھے کرنے والے لوگ, فائرنگ کوئی کر رہا ہے, یہ خول اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھی ہم نے اس طرح کے بڑی ڈرامے بازیاں دیکھی ہیں پنجاب میں. اس نے آگے جناب یہ کیا کہ میں شیشے توڑوں گا, اتنے میں کوئی میرا پرووک ہی کرنا ہے نا, کراؤڈ کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ کوئی پیچھے سے تیلی لگا دے گا یا آگ لگا دے گا, ٹرک کو آگ لگا دے گا, ٹرک کو آگ لگ کے کوئی نہ کوئی وہاں پر اشتعال پیدا ہوگا, کوئی یعنی کہ اس کی اشتعال انگیزی یہاں پر ہوگی, پولیس آ جائے گی یا دوسرے لوگ آ جائیں گے, یا کچھ بھی نہ آئے ویسے ہی فائرنگ ہو جائے گی, کوئی 1-8 لاش مل جائے گی, 1-8 بندہ مر جائے گا. دس از واٹ ہی وانٹڈ فرام دیئر. اور یہی خان صاحب کی تمنا ہے. ان جلسے جلوسوں سے انہیں کچھ نہیں ملنا, کوئی اقتدار نہیں ملنا خان صاحب کو, نہ ہی پہلے ملا تھا. وہ دھرنوں کا بھی آپ کو سٹوری کا پتہ چل چکا ہے, کیسے دھرنے لگا کرتے تھے. یہ بھی جو جلسے ہو رہے ہیں, یہ جلسے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک انہیں لاش نہیں مل جاتی. اور ان کی سکسیس 5000 کا جلسہ ان کے لیے کامیاب جلسہ ہے, بشرطے ایک لاش دے جائے. 5 لاکھ کا جلسہ ان کے لیے ناکام ترین جلسہ ہے اگر اس میں کوئی اشتعال نہیں ہوا, کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہوئی, کوئی لاش نہیں ملی.
وہ چاہتے ہیں کچھ ایسا ایک جنازہ مل جائے جسے اٹھا کر یہ در 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 جا سکیں، لوگوں میں اشتعال دلائیں، انٹرنیشنل قوموں کو بتائیں دیکھو جی بندے مار دیے، ہمارے بندہ مار دیے ہمارے. اگر آپ نے دیکھنا ہے، اگر یہ قیادت ہوتی اس کی، یہ خان صاحب کی اپنی قیادت ہوتی یا اپنے لوگ ہوتے تو جلسے میں آتے. کدھر تھے عمر ایوب؟ وہ ایوب خان کا پوتا کدھر تھا؟ وہ بتائیں نا مجھے، وہ کدھر تھا؟ افضل مروت کدھر تھا؟ ابھی کرونا تھا. وہ دوسری لیڈرشپ علیم آبادی کدھر تھی؟ وہ کیا ہو گیا؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر خان صاحب کا اپنا کراؤڈ ہو تو خان صاحب کے اپنے لوگ بھی آگے ہوں. خان صاحب کا کوئی نہیں ہے، صرف ان کی ایک بہن اور بیوی ہے جن کے اپنے اندر بھی رولا ہے. یہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہے جو ہو رہی ہے. جو باہر پارٹی ورکر ہیں وہ اپنا اقتدار رکھنا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ لطیف کھوسا. سارے لوگ جہاں پر وہ ہو گئے ہیں کہ جناب گھیرا ڈال لو، یہ اقتدار ہمارا ہے، یہ بنی بنائی پارٹی مل جائے گی. یہ پارٹی شارٹی نہ ہے، نہ ملنی ہے، نہ رہنی ہے. کیونکہ اگر اس پارٹی نے پولیٹیکلی طور پر زندہ رہنا ہوتا تو پولیٹیکل مووز کرتی، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے چلتی. اب بھی بچ سکتی، اب بھی پولیٹیکل مووز لیں. یہ تو سارا اشاروں پہ چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ 2 کے اشاروں پر. تو خان صاحب کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر نہیں بننا. انہیں یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ باہر کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ذرا بارو باری فارغ ہو جان، ان سے بلنڈرز ہوں، ان سے غلطیاں ہوں، آپ ہی پھڑے جان. وہ اکیلی جان جیل میں بیٹھی ہے، جیسے بھی بیٹھی ہے. ان کے تو باہر مزے لگے ہوئے، فنڈنگ ان کو آ رہی ہے. پروونس سے ایک پروونس دوسرے پروونس کی بار کو فنڈز دے رہا، کبھی نہیں سنا تھا. خیر یہ دوسری داستانیں ہیں. ابھی جلسے پر رہے، جلسے میں پوری کوشش کی گئی کہ پنجاب کو بھڑکایا جائے. پہلے بھی اندر میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اور پنجاب بڑا باہوش ہے، اس نے اس کو اپنا وہ انا کا مسئلہ نہیں بنایا. ادروائز جس طرح اس نے کہا تھا کہ میں پنجابی اور پختون کی لڑائی کروا دوں گا، یہ ساری حرکت اس نے وہی کی تھی. اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب آپ اس کی وہی تصویریں دوبارہ دیکھیں گے جو ایک بار اس کی دیکھی تھی، وہ جس کے اندر وہ ٹینڈ اور مونچھیں اور یہ اور وہ. میرا خیال ہے یہ حالات وہاں تک جائیں گے. اور یہ نہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جائیں گے، وہ کسی اور کے ہاتھوں جائیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.